شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر تک شادی سے انکار کرتے رہے۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین نے اسے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا، کس کا؟ اسد الدین نے کہا، ملک شاہ بنت سلمان بن مالک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا، یا وزیر المالک کی بیٹی کا۔ نجم الدین نے کہا، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین نے حیرانگی سے پوچھا، پھر کون ہے تیرے لائق؟ تو نجم الدین نے کہا، میں اس سے شادی کروں گا جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ تربیت کرے، جو بہترین شاہ سوار بنے اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی۔ بھائی نے کہا، ایسی تجھے کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں ایک شیخ کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سن رہا تھا۔ شیخ نے اس لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکے کا رشتہ مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا۔ لڑکی نے کہا، اے ہمارے شیخ، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ نے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی نے کہا، شیخ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ نجم الدین حیران رہ گیا کیونکہ جو وہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹکرائے تھے، شیخ سے کہا، اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں۔ شیخ نے کہا، یہ محلے کی سب سے غریب گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ نجم الدین نے اس فقیر پرہیزگار لڑکی سے شادی کر لی اور اس سے سلام کا وہ عظیم شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اس عظیم سپہ سالار نے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔